الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي 100 صلاة حين يصلي الصبح قبل أن يتكلم قضى الله له 100 حاجة، عجل له منها 30 حاجة وأخر له 70، وفي المغرب مثل ذلك، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجیں اور سلام بھیجیں. آپ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار طریقوں سے ہمیں سمجھایا، سکھایا اور دین کی بات ہم تک پہنچائی. ہمارا حق بنتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احسانات ہیں ہم پر، ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم حضور کی شان میں درود بھیجیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں. ایک تو یہ تھا کہ ہمارا حق بنتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب ہم صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں تو اس پر ہمیں اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، کتنے انعامات ملتے ہیں. حضور نے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں کہ ایمان والے کا دل خوش ہو جاتا ہے. ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اقربکم منی یوم القیامہ فی کل موطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا. قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے. وہ چاہے کہیں کا بھی ہو، کسی ملک کا ہو، کسی گاؤں کا ہو، کسی شہر کا ہو، بادیہ کا ہو، بستی کا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ایمان والا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ کثرت سے، تو وہ حضور کے قیامت کے دن قریب ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن درود بھیجے گا، جمعہ کی رات میں درود بھیجے گا، کتنا؟ زیادہ نہیں، 100 مرتبہ. بس 100 مرتبہ درود پاک بھیج لو. فرمایا حضور کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں دور کرے گا. اس کی جو 100 حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی 100 حوائج، اس کی 100 ضروریات پوری فرمائے گا، جس میں سے 70 حاجتیں آخرت میں پوری کرے گا اور 30 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں پوری فرمائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ثم يوکل اللہ بذلک ملکا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو
مجھ پر درود بھیجتا ہے، اس درود پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، وہ لے کر میری خبر میں حاضر ہوتا ہے، ایسے جیسے کہ تم پر کوئی شخص کوئی دوسرا ہدیہ لے کر آتا ہے، ایسے وہ تشت میں رکھا ہوا حضور کی خدمت میں وہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو ایمان والوں کے لیے بڑی بشارت ہے، بڑی خوشی کی بات ہے ایمان والوں کے لیے، درود پاک پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتہ مجھے درود پاک پڑھنے والے کا نام بتاتا ہے، اس کا نسب بتاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا خاندان بھی میرے سامنے ذکر کرتا ہے۔ یخبرنی من صلی علی باسمہ ونسبہ الی عشیرتہ فاثبتہ عندی فی صحیفۃ بیضاء۔ تو یہ جو درود پڑھا گیا اس کو وہ فرشتہ میرے سامنے ایک دفتر میں، سفید دفتر میں محفوظ کر کے جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی سے بات کیے ہوئے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد 100 بار مجھ پر درود بھیج دیتا ہے، اسی طرح مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے 100 بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، جس میں سے 30 حاجتیں اللہ تعالیٰ جلدی پوری فرماتا ہے یعنی دنیا میں، اور 70 حاجتیں اس کی آخرت میں اللہ پوری فرماتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، جو صبح اور شام 10 بار مجھ پر درود بھیجے گا تو اسے کیا ملے گا؟ اسے کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش، آپ کی سفارش ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق میں سفارش فرمائیں گے، اور جس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت کی ہمیں ضرورت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس دنیا میں تھوڑا سا وقت فارغ کرنا ہے، زیادہ نہیں، 10 بار صبح اور 10 بار شام درود پاک پڑھ لیا تو حضور کی سفارش کے مستحق ہو گئے۔ جہاں اور بہت سارے کام ہم کرتے ہیں وہاں اگر تھوڑا سا توجہ دیں، فکر مندی پیدا کریں، اور مرنے کا استحضار ہو، مرنے کے بعد حضور کی سفارش کی کتنی ضرورت ہوگی، اگر اس کا ہمیں علم ہو تو حضور پر 10 بار صبح یا 10 بار شام سلام بھیجنا کوئی مشکل نہیں، درود پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، زیادہ نہیں، ایک بار، تو اس ایک بار درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائیں گے، اور اس کے لیے 10 درجات بلند فرمائیں گے۔ نسائی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو شخص، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اب سلام کی باری ہے، جو مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے، اور حضور نے فرمایا کہ میری روح میرے جسم میں واپس کرتا ہے، اور پھر میں اس سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، رواہ احمد مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ میرے دوستو بزرگو، جس نبی پر خود اللہ کی ذات درود بھیج رہی ہو اور آپ کے فرشتے درود پاک بھیجتے ہوں، اس نبی کا ہم پر کس قدر حق ہے، احسان ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ جہاں اور بہت ساری ہم باتیں کر لیتے ہیں تو اپنی باتیں کم کر دی جائیں، فکر مندی کے ساتھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں۔ جہاں آخرت میں بہت سارے انعامات ہیں، وہیں دنیا میں بہت ساری
مشاکل ہوتی ہیں، ہر ایک انسان پر بڑے بڑے حالات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو ان پریشانیوں سے نجات کا بھی یہ راستہ ہے کہ درود پاک کو آپ کثرت سے پڑھیں گے۔ چہرے پر نور کا وعدہ ہے، جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھے گا چہرے پر نور آئے گا۔ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھے گا اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی اس دنیا میں، وہ حضور کی زیارت کرے گا خواب کے ذریعے سے۔ اور کتنے علماء کرام اور اللہ والے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضور پر درود کی کثرت کی وجہ سے کئی بار زیارتیں کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جس شخص کے دل میں ہوگی وہ حضور کو دیکھنا چاہے گا، وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں، آپ کا دیدار کروں۔ اور دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص خواب میں مجھے دیکھتا ہے، اس کو خواب میں یہ لگتا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، شیطان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں نہیں آ سکتا۔